اجل یا امام، یا امام زمان، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المکرمین الحر المیامین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ۔ آج ماہ مبارک رمضان کی 2 تاریخ اور مختصر سے عرائض کے ساتھ آپ مومنین کرام کی خدمت میں چند خاص باتوں کے ساتھ حاضر ہیں۔ ائمہ طاہرین علیہم الصلوۃ کی طرف سے ماہ مبارک رمضان میں دنوں میں اور راتوں میں پڑھی جانے والی مختلف دعائیں کہ راتوں کے مختلف اعمال یا دنوں کے مختلف اعمال کے نام سے ملتے ہیں، جس میں سے 30 دنوں کی الگ الگ دعا معصومین علیہم الصلوۃ سے نقل ہوئی ہے، جس میں سے آج دوسری دعا کی طرف ہم مختصر انداز میں اشارہ کریں گے کہ جس میں معصوم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے ماہ مبارک رمضان کے دوسرے دن توجہ کرنا چاہتے ہو، خدا سے بات کرنا چاہتے ہو، تو وہ اس انداز میں گفتگو کرو۔ عام طور پر کیا ہوتا ہے، ہم ہر عمل سے پہلے ایک نیت کرتے ہیں اور وہ نیت قربت الہی کی ہوتی ہے۔ ہر عمل، ہر عبادت سے پہلے اگر اس نیت کو نہ کیا جائے تو وہ عمل، وہ عبادت ضائع ہے، اور وہ کیا ہے؟ قربت الہی کی نیت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قرب کی نیت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور اس کے ساتھ نزدیک ہونے کی نیت کی جاتی ہے، اور خدا سے طلب کیا جاتا ہے کہ اے خدایا ہمارے اس عمل کے ذریعے سے ہمیں اپنا قرب عطا فرما، اپنی نزدیکی عطا فرما، جو کہ اس دعائے دوم، روز دوم کے اندر بھی بیان کیا جا رہا ہے۔ معصوم فرماتے ہیں خدا سے یوں دعا کرو، اللہم قربنی فیہ الی مرضاتک، اے خدایا تو ہمیں اس دن میں اپنا قرب، اپنی رضا عطا فرما، قربنی ہمیں قریب کر دے، الی مرضاتک اپنی رضا کے پاس کر دے، یعنی ایسی قربت عطا فرما کہ جس میں تیری رضا بھی ہو، ہم تیری رضا کے نزدیک ہو جائیں، جس امر سے تو راضی ہے ہم اس کے بالکل نزدیک ہو جائیں۔ وَجَنِّبْنِي فِيهِ مِن سَخَطِكَ وَنَقِمَاتِكَ، اے خدایا ہمیں اس دن ہر طرح کی اپنی ناراضگی سے اور اپنے عذاب سے محفوظ کر دے، اے خدایا ہمیں اپنی ناراضگی سے محفوظ کر دے۔ خدائے وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں اگر ہم اس طرح سے دعا کر رہے ہوں تو پھر وَوَفِّقْنِي فِيهِ لِقِرَاءَةِ آیَاتِكَ، اور اس دن میں اے خدایا ہمیں توفیق عطا فرما دے کہ ہم تیرے کتاب الہی کی تلاوت کریں، یعنی ماہ مبارک کے دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے انسان یہ دعا کر رہا ہے کہ اے خدایا مجھے تو اپنی کتاب کی تلاوت کی توفیق عطا فرما دے، یا ارحم الراحمین برحمتک یا ارحم الراحمین، اے خدا ہمیں اپنی اس رحمت واسعہ کے ذریعے سے کہ جو تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، رحم کرنے والوں میں سے ہم پر رحم فرما۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ اگر کوئی شخص ماہ مبارک میں روزہ رکھتا ہے تو اس کو اس روزے کے ذریعے سے
خدا وحدہ لا شریک 7 مختلف نتائج سے مزین فرماتا ہے۔ ماہ مبارک رمضان کے روزوں کے رکھنے کا پہلا بہترین اثر انسان کے اوپر یہ پڑتا ہے کہ خدا اس کے بدن سے حرام وجود کو ختم کر دیتا ہے۔ جو اضافی گوشت حرام مال سے بنا ہوتا ہے یا حرام کاموں کے انجام دینے کے نتیجے میں مال کمایا اور اس مال سے جو کچھ کھایا اور اس کھانے سے جو ہمارے جسم میں حرام گوشت بنا ہوتا ہے، ماہ مبارک رمضان کے روزوں کے ذریعے خدا اس حرام گوشت کو گھلا دیتا ہے۔ اور روزے کا ان 7 اثرات میں سے دوسرا اثر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قربت عطا فرماتا ہے۔ ابھی ہم نے روزے دوم کے روز پڑھی جانے والی دعا کے پہلے جملے پر غور کیا تھا کہ اللہ کی قربت ہم طلب کر رہے تھے خدا سے، اور روزے کے ذریعے سے اثر پڑنا جو انسان کے وجود پر اثر پڑتا ہے، آثار روزہ جو کہ 7 ہیں میں سے دوسرا اثر یہی ہے کہ اللہ انسان کو تقرب عطا فرماتا ہے، اپنی رحمت کی طرف تقرب عطا فرماتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا رسول فرماتا ہے کہ تیسرا وہ بڑا اثر کہ جس اثر کے ذریعے سے انسان رحمت الہی میں داخل ہوتا ہے، وَيُكَفِّرُ خَطِيئَتِ اللہ تعلم ان الکفار، اس کے تمام تر خطاؤں کو خداوند تبارک و تعالیٰ روزے کے ذریعے سے معاف کر دیتا ہے۔ وَيُحَوِّنُ، چوتھا اثر، وَيُحَوِّنُ عَلَيْهِ سَكَرَاتِ الْمَوْتِ، 7 اثرات روزہ میں سے چوتھا اثر انسان کے اوپر یہ پڑتا ہے کہ خدا سکرات موت کے وقت کی سختی کو انسان پر سے محو کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ انسان کی موت، ہر انسان کے لیے موت سخت ہے، لیکن روزے دار اگر جب روزہ اس تمام معنی کے ساتھ رکھے جیسا خدا ہم سے روزہ چاہتا ہے، تو خدا وحدہ لا شریک اس روزے کے اثرات میں سے چوتھا اثر یہ عنایت فرماتا ہے کہ خدا اس کی موت کو آسان کر دیتا ہے، سکرات موت کو برطرف کر دیتا ہے۔ آمنہ اللہ من جوع والعطش یوم القیامہ، روز قیامت میں سب لوگ عام طور پر پیاس اور بھوک کی شدت کو محسوس کریں گے، ایسی شدت کہ جس سے انسان بھوک اور پیاس سے تڑپ اٹھے گا، الا روزے دار۔ روزے دار وہ ہوگا کہ جسے خدا امان دے دے گا روز قیامت کی بھوک اور پیاس سے۔ وَبَرَاءَةٌ، چھٹی وہ علامت اور چھٹے وہ ثواب یا چھٹا وہ اثر روزہ 7 میں سے کہ جو انسان کو عطا ہوگا روزے دار کو، براءۃ من النار، روز قیامت کی اس آگ سے خدا بچا لے گا۔ وَعَطَعَهُ اللَّهُ مِن طَيِّبَاتِ الْجَنَّةِ، اللہ تبارک و تعالیٰ روزے دار کو 7واں وہ اثر مثبت روزے کا عطا فرمائے گا کہ جو جنت کی تمام نعمتوں سے مزین فرمائے گا۔ خدا وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں دعا یہ ہے کہ اللہ ہم سب کو اپنے ان تمام روزوں کو ایسا روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ان آثار ہفتگانہ 7 طرح کے آثار روزہ ہم سب حاصل کر سکیں، جنہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کائنات کی بزرگ ترین ہستی، کائنات کی عظیم ترین ہستی، کائنات کی عظیم ترین زبان، وہ زبان مقدس کہ جس زبان مقدس کے ارشادات کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ إِلَيْهِ، یہ وہ زبان ہے، یہ وہ زبان ہے کہ جو اپنی ہوائے نفس سے، یہ وہ ذات ہے رسول خدا کی ذات کہ جو اپنی ہوائے نفس سے کچھ بھی ارشاد نہیں فرماتے مگر یہ کہ ہم ان پر جب وحی نازل کرتے ہیں، ان ہوا الا وحی یوحیٰ الیہ، تو ہم جب ان پر وحی نازل کرتے ہیں تو یہ اپنی زبان کو، اپنے لبوں کو جنبش دیتے ہیں۔ خدائے وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں
ان مبارک دنوں میں اور اس ماہ کے ان مبارک راتوں میں خدا سے ہم اور آپ کو چاہیے کہ تضرع اور زاری کے ساتھ اپنے روزوں کی کامیابی کے ساتھ قبولیت کی دعا کریں اور ہر طرح کے آثار سوء شیطانی سے محفوظ رہنے کی دعا کریں اور خدا کی اطاعت میں داخل ہونے اور کامل طریقے سے اس مہینے میں پریکٹس کر لینے کے بعد پوری سال اور پوری عمر اس عبادت میں، اس طرح کی عبادت میں، خدا کی اطاعت میں داخل رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا عن الحمد للہ رب العالمین۔ جل یا امام یا امام زمان